السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، آپ کا استقبال ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ اگر آپ سوشل میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ نے بدنام زمانہ، گستاخ رسول اور صحابہ بدزبان انجینئر محمد علی مرزا کا نام ضرور سنا ہوگا۔ اس کے نظر میں صرف وہی اور اس کے اندھے فالوور ہی ہدایت پر ہے، باقی سارے لوگ گمراہ ہے۔ ان دنوں مشہور داعی اسلام ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو گمراہ ثابت کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ یہی انجینئر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے بارے میں پہلے کیا رائے رکھتے تھے اور اب کیا رائے ہے اس کی۔ سامعین، پہلے آپ انجینئر کی زبانی یہ سنیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ تعالی اس دور میں اسلام کے جو مجددین ہیں ان میں سے ایک ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ سامعین، آپ نے سنا، انجینئر ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مجددین میں سے ایک بتا رہا ہے، اور ساتھ ہی حفظہ اللہ یعنی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے دعا بھی دے رہا ہے۔ اب انجینئر کی یہ باتیں بھی سنیں۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک نے جو آخری جملہ بولا ہے وہ یہی بولا ہے، بالکل ٹی ایل پی والا جملہ بولا ہے انہوں نے آخر میں کہا کہ آپ 25,000 لوگوں کی موجودگی میں اسلام پر تہمت لگا رہی ہے۔ لاکھ دی لعنت ہے جی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں کا دفاع کرنے پیچھے تسی کبوتر آ رکھا بند کر رہے ہو۔ میں نے آپ کو اس کی ریزن بھی بتا دی کہ وہ ڈینائل موڈ میں کیوں گیا ہے، کبوتر کی طرح اس نے آنکھیں کیوں بند کی ہیں، کیونکہ انہی مولویوں کے پاس تو اس نے جانا ہے۔ یہ ساری باتیں کر کے رائے ونڈ کا وزٹ ہو سکتا تھا، طارق جمیل صاحب کا عشائیہ ہو سکتا تھا، پیغام ٹی وی والوں کے ساتھ جمعے کی نماز ہو سکتی تھی۔ سامعین، یہ وہی انجینئر ہے جو پہلے ڈاکٹر صاحب کو مجدد بتا رہا تھا اور دعائیں دے رہا تھا، اب اس پر لعنت بھیج رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ رنگ بدلنے میں انجینئر نے تو گرگٹ کو بھی مات دے دیا۔ اخیر میں ہم ایسے شخص کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی کو جانیں گے جو کسی مسلمان پر لعنت کے الفاظ بھیجتا ہو۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6105 میں اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی مومن پر لعنت بھیجنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعن طعن کرنے والے قیامت والے دن سفارشی ہوں گے نہ گواہ۔ حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن نہ کرو۔ ابو داؤد ترمذی دونوں نے کہا حدیث حسن صحیح ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4906، ترمذی حدیث نمبر 1976۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ کسی چیز پر لعنت کرتا ہے تو وہ لعنت آسمان کی طرف چڑھتی ہے، لیکن اس لیے کہ آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں پھر وہ زمین کے طرف اترتی ہے، تو اس کے لیے زمین کے دروازے بھی بند کر دیے جاتے ہیں، پھر وہ دائیں اور بائیں جاتی ہے، پس جب وہ کوئی راستہ نہیں پاتی ہے تو وہ اس چیز کی طرف آتی ہے جس پر لعنت کی گئی ہوتی ہے، اگر وہ اس لعنت کا مستحق ہوتی ہے تو ٹھیک، ورنہ پھر وہ لعنت کرنے والے کی طرف لوٹ جاتی ہے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 4905، مسند احمد حدیث نمبر 4081 اور 425۔ سامعین گرامی قدر، ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب صرف اسلام کے ماننے والے نہیں بلکہ اسلام کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے بھی ہیں۔ اب حدیث کی روشنی میں انجینئر محمد علی مرزا کا مقام خود ہی طے فرما لیں۔ کیا انجینئر کا ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر لعنت بھیجنا درست تھا؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ جزاک اللہ۔